السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظر اعظم حضرت مفتی الرحمان صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ میں حضرت ضلع بڑودہ سے بول رہا ہوں، گجرات۔ جی جی جی۔ حضرت صاحب، کیا کوئی آدمی عالم اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا سکتا ہے مریضوں میں؟ جی کوئی آدمی اپنے بالوں کو بال مبارک کے مریضوں میں بٹوا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ زور سے بولیے۔ اب یہ کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی کوئی پیر اپنے بال کو بال مبارک کے مریضوں میں بٹوا سکتا ہے کیا؟ نہیں 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 کرنا چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ ہاں، تو اس پر سے کیا توبہ کرنا پڑے گی اسے؟ جی توبہ کرنا پڑے گی، توبہ۔ توبہ لازم نہیں ہے، مگر نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ ہاں، یہ ایسا کر رہا ہے ایک پیر، وہ اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا رہا ہے۔ اس نے حضرت بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا اپنے۔ یہ بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، بہت ہی۔ وہ اصلی میں پڑھا لکھا تو ہے نہیں حضرت، اس نے ایسا ہی کر دیا، تھوڑا بہت مرید بنا کے کافی۔ اور حضرت اس نے اپنا میلاد نامہ بھی پڑھوا دیا، میلاد نامہ۔ جی اپنا میلاد نامہ بھی پڑھوا دیا، یوم ولادت کے نام سے اپنا میلاد نامہ بھی پڑھوا دیا۔ یہ اور غلط ہے۔ اب بتاؤ، وہ اس پر دلیلیں دیتے ہیں کہ یوم ولادت بھی مناتے ہیں، جیسے اعلی حضرت کا مناتے ہیں نا یوم رضا۔ وہ یوم رضا منانے کا معنی میلاد نہیں ہے۔ ہاں ہاں، میلاد نہیں ہے، صحیح بات۔ میلاد کا لفظ خاص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، بہت اچھا، یہ آپ نے صحیح فرمایا۔ ہاں، تو یہ دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کے ماننے والے کہ میلاد نامہ پڑھوایا اس کا، اور حضرت اور بھی جانے کیا کیا کر رہے ہیں وہ تو بس اللہ حفاظت فرما۔ حضرت وہ مدینہ شریف کا بھی مذاق بنا دیا، انسانوں کو مدینہ مدینہ کہہ کے بلانے لگے آپس میں۔ کیا حضرت انسانوں کو مدینہ کہہ کے بلا سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں چاہیے، اس طرح نئی بات پیدا کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، نہیں اتنی باتیں حضرت پیدا کر دی کہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک سلام لکھ دیا حضرت، سلام کا مذاق بنا دیا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا۔ اعلی حضرت کے مقابلے سلام بنایا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ یہ اپنے آپ کو مذاق بنانے کے لیے پیش کرنا ہے۔ ہاں ہاں، وہ بس مذاق بنایا، سلام کو اس نے مذاق بنایا حضرت، سلام کا اس نے حضرت مذاق بنایا، اور فاضل بریلوی کا نام بھی لیتا ہے اعلی حضرت کا، دھوکہ دینے کے لیے، چندہ کرنے کے لیے۔ حضرت کیا زکوٰۃ کا بغیر مدرسے کے کسی کو دینا جائز ہے کہ وہ جس کو کوئی تنظیم چلتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا کسی تنظیم کے نام پر؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا عیدگاہ ہو یا دینی تنظیم ہو، جی جی، اگر کوئی دینی تنظیم دین کا کام کر رہا ہے واقعی تو ہیلے شرعی کر کے اس میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدرسے میں بھی ہیلے شرعی کر کے ہی خرچ کیا جائے گا۔ جی جی جی، ہیلے شرعی نہ ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے۔ نہیں، اگر ہیلے شرعی کرا کے اس کے مبلغوں کو، تنظیم کے مبلغوں کو 50,000 ہزار روپے تنخواہ دے کے کام کرائے تو؟ اب دیکھیے، تنخواہ کا معاملہ تو اس پر ہے کہ ضروریات پر ہے۔ جی جی، دین کی تبلیغ کے لیے بھی جتنی ضرورت ہو اتنی ہی دینی چاہیے، اس سے زائد نہیں۔ ہاں ہاں، بہت زیادہ دے رہے ہیں، وہ لیپ ٹاپ کے خرچے، موبائل کے خرچے، 50,000 ہزار روپے تنخواہ سنا حضرت۔ 50,000 تو بہت ہو جاتے ہیں حضرت زکوٰۃ کے پیسے لے کے۔ جی جی۔ اور حضرت جیسے کوئی آدمی یہ پیر یہ خواب لکھے کہ میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اس کے پیر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو پیر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے خانہ کعبہ میں، اور اللہ کے رسول اس کے سامنے کھڑے ہیں خواب کے اندر۔ یہ صفحہ 31 پہ لکھا ہے حضرت ایک کتاب میں۔ اگر ایسا جو بھی ایسا لکھ کے بہت غلط لکھ رہا ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے نا حضرت اسے دوبارہ۔ ہاں، اور اس نے یہ بھی لکھا کہ لانڈی کے قبرستان میں ایک بار اجتماع ہوا تو سب کی بخشش ہو گئی، اور وہ اللہ جو کے رسول، لکھا ہے وہ جانیے، ان سے مواخذہ کیجیے۔ جی ہاں، تو یہ میں بتا دوں، توبہ کرنا پڑے گی، کلمہ پڑھنا پڑے گا اس کو۔ جو اس نے گستاخیاں لکھی ہیں حضرت اس پر کلمہ تو پڑھنا پڑے گا نا۔ ہاں، اگر گستاخیاں ہیں تو توبہ کرنا چاہیے۔ نہیں حضرت، یہ لکھا ہے اس نے کہ لانڈی کے اور قبرستان میں گستاخی کے حساب سے گستاخی کی مختلف گستاخی لازم آ رہی ہے، گستاخی ہے، جی
یہ بڑی باریک باتیں ہیں، لازم آ رہی ہے اگر گستاخی تو توبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، جی اور اگر گستاخی ہے صراحتاً جی تو دوبارہ مسلمان ہونا ہوگا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ ہاں بے شک۔ نہیں حضرت اس نے خواب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں خواب میں اور وہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر۔